السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان سعادت چینل کی طرف سے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و قربانی پر مشتمل بیان پیش خدمت ہے۔ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ رہیں بلکہ میرے قریب رہیں، مجھ سے کبھی محروم نہ ہوں، ہمیشہ میرے قریب ہوتے رہیں۔ اس کا اللہ نے نظام تیار کیا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ میں نے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، گنتی کے اعتبار سے جو دنوں کا نظام ہے جس کو 12 مہینے کہتے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اپنے کتاب میں لکھ رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ 12 مہینے ہم نے بنائے، ہم نے تیار کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے گنتی کے اعتبار سے فی یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے تخلیق سے پہلے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے بڑے احترام کے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، جیسے ذی قعدہ کا مہینہ، اب ذو الحجہ جو حج کا مہینہ، اس کے بعد آنے والا جو مہینہ محرم کا ہے، وہ یہ 3 مہینے یکساں برابر ایک کے بعد ایک۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ 3 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ یہ مہینے اس لیے احترام والے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی مشرک لوگ، کافر لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کیسا احترام کرتے تھے؟ اس اعتبار سے احترام کرتے تھے کہ اگر لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی تو ان مہینوں میں اپنے لڑائیوں کو بند کر دیتے، جھگڑے بند کر دیتے، جنگ بند کر دیتے، ملکوں سے جنگ نہیں ہوتی، ایسے چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس کو اللہ نے برابر اپنے شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی اس کو جاری و ساری رکھا، اس کو ختم نہیں کیا، کہ ابھی بھی وہ احترام والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اب وہ مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے جو بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کی قسم نہیں کھائی، لیکن چند چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہر چیز بنائی، انسان کو بنایا، سب کچھ بنایا، اب ایسے بنانے والے قدرت کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ قسم کون کھاتا ہے؟ قسم وہ کھاتا ہے جو کسی اہمیت کو بتانا ہے، اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جو آگے ذکر کر رہا ہے اس کو اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو ایسے ہی دوسرے چیزوں کی طرح اس کو کم نہ سمجھو۔ تو وہ کیا قسم کھائی؟ 30ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الفجر۔ اللہ نے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، فجر کہتے ہیں صبح کا وقت، صبح صادق کا وقت، ابھی سورج نکلنے سے پہلے کے وقت تک جو وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کو فجر کا وقت کا تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت رہتا ہے فجر کا۔ اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی میرے دوست۔
تو معلوم ہوا کہ یہ وقت اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی وقت ہے۔ کیوں قیمتی وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، ڈیوٹی بدلتی، فرشتے، رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن والے فرشتے اللہ رب العزت ان کو زمین پر اتارتے ہیں۔ جب فرشتے جو دن والے اترتے ہیں، ساری انسانیت کی روزیاں لے کر اترتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری انسانیت کی روزیاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو، یہ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، مطیع و فرما بردار بھی ہو، سب کو روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ سب کو اللہ ہی روزی دیتے ہیں، سب کو اللہ ہی کھلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اللہ دیتے ہیں، غیر ایمان والوں کو دوسرے دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو روزی تقسیم کیے جانے کا وقت فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت میں امت مسلمہ ساری کی ساری فجر کے وقت میں سوئی پڑی رہتی ہے، غفلت میں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، یہ جتنے غیر بھائی ہیں ہمارے، ہر اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، اللہ سہولتیں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ روزی جب تقسیم ہوتی ہے اس وقت میں، روزی کے وقت میں وہ جاگتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے سامنے دیکھیں، ہمارے غیر بھائیوں کے گھر صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کے سامنے جھاڑو پوچھا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی سوئی پڑی رہتی ہیں، ہمارے مرد بھی سوئے پڑے رہتے ہیں۔ دوسری بات، سوتے ہی نہیں بلکہ جاگتے ہی نہیں، بلکہ اپنے صحت کا خیال بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ پورے روڈوں پہ جا کے دیکھیں، وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہیں آتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے آدمی کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی صحت مند نہیں رہے گا وہ دین کی کیا حفاظت کرے گا، اللہ کی کیا بندگی کرے گا، اللہ کی کیا عبادت کرے گا؟ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں ان چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو پڑوس ملک کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کی ایک بات بتائی، وہ بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حق والے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ حق والے ہیں، حق پر ہیں۔ کیوں حق پر ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور نماز اللہ کا فرض ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، روزہ اللہ کا فرض ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ جو زکوٰۃ، یہ بھی اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے وہ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو انکار نہیں کرتے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ حج، یہ بھی ایک عبادت ہے جس کو مالداروں پر اللہ نے اس کو فرض فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس لیے ہم کس پر ہیں؟ حق پر قائم ہیں۔ جنت کا ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، قبر کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم حق والے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ لیکن
بعض لوگ وہ ہیں جو حق پر نہیں ہیں. کون؟ جن کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے وہ لوگ حق پر نہیں ہیں. کس پر ہیں؟ باطل پر. اب ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں. حق والوں کے ساتھ حق کی چیزیں بھی اللہ نے بتائیں. کیا بتائیں؟ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام. مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، اور کسی کے مال میں خیانت کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اور بہت یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حلال. اب جو چیزیں حرام ہیں وہ باطل. جو چیزیں حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل. جو چیزیں حلال ہیں، سچ بولنا، کسی کا ساتھ دینا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اور کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، اچھی راہ بتانا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کا کام کرنا، یہ سب حق والوں کے ساتھ حق کی چیزیں ہیں. اب میں نے دونوں چیزیں آپ حضرات کے سامنے کھول کر رکھ دی. اب اندازہ لگائیں، جو چیزیں باطل ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی. شراب پینا، سود کھانا، گالی دینا، مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ساری چیزیں جو باطل کی ہیں، جو حق نہیں ہیں، وہ چیزیں حق والوں کے ساتھ ملی ہوئی. وہ چیزیں کس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ حق والے جو ہیں ان کے ساتھ. حق والوں کے ساتھ رہے گا تو ترقی کرے گا، آدمی آگے بڑھے گا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول کے قریب ہوگا. اب ہم حق والے تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ حق کی چیزیں نہیں ہیں، باطل چیزیں ہیں. اب ان باطل چیزوں کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اتاریں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. حق ہے تو حق کے ساتھ حق کی چیزیں بھی رہنا ضروری ہے. وہ لوگ باطل ہیں، نہ ان کو آخرت پر یقین ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، لیکن ان کے ساتھ حق کی چیزیں لگی ہوئی. کیا ہیں؟ اچھے کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں سے کسی کی عزت نہیں چھینتے، کسی کو آگے جاتا ہوا تو اس کو پکڑ کر نہیں کھینچتے، جھوٹ زیادہ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ہر چیز میں آگے ہیں. حق کی چیزیں باطل والوں کے ساتھ حق ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اللہ حق باطل والوں کے ساتھ حق ملے رہنے کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ باطل لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، فجر کا وقت اللہ نے اس کی قسم کھائی. جب اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی تو اس وقت میں کتنی برکتیں ہوں. اس وقت میں سونا یہ ہمارے لیے محرومی کا باعث. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ سوئی ہوئی، تو ان فجر کے وقت میں اٹھایا. طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آرام کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا تو اٹھایا تو فرمایا یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، اللہ کی رحمت کو لینے کا وقت ہے. تم اللہ سے دعا کرو، ذکر کرو،
تسبیح کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اس سے اللہ کی رحمت کو لیتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت اپنے بندوں پر اتارتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، اس وقت کو بیکار نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو نصیحت کی، اپنے زوجہ اپنی گھر والی کو نصیحت فرما۔ فجر کی نماز تو مسجد تو اتنی خالی، ایک صف بھی نہیں رہتی میرے دوست۔ کب تک سوتے میرے دوستو؟ زندگی کے 60 سال ہیں، 30 سال تو صرف سونے میں گزر گیا۔ رات کو لگا لو 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے جاگنے کے، 12 گھنٹے سونے کے۔ 12 گھنٹے سونے میں سے صرف ہمارے سونے کی مدت کتنی ہے؟ 30 سال کی مدت۔ 60 سال میں ہم 30 سال سو رہے ہیں، اس میں بھی دن میں بھی کبھی کبھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو جاتے ہیں، وہ لگا لیے تو تقریباً 35 سال صرف سونے میں گزر گئے۔ اب پھر دنیا کی چکر، یہ وہ چیزیں، یہ صرف 30 سال کی مدت میں سے 15 سال کی مدت تک تو کھیلنے میں پڑھنے میں گزر جاتی، 22-25 سال کی مدت پڑھنے میں گزر گئی۔ اگر لگا لیے تو کتنی مدت ہماری صحیح گزرتی ہے؟ 7-8 برس یا 10 برس کی زندگی ہماری صحیح گزرتی ہے۔ اب اس میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ نہ ہوں، دور ہوں، محروم ہوں۔ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ آنکھ ایک نہ ایک دن بند ہونے والی ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں رہیں تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو کب امت جاگے گی؟ کب امت کو یقین آئے گا؟ کیا کوئی فرشتہ آئے سامنے کھڑا ہو کے کہ تم چلو تو ہم چلیں گے، یا اللہ کا کوئی فیصلہ آئے کہ تم کرو تو ہم کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کی امت کو لاج رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ حضرات علماء فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد یہ جو مہینہ، آج چاند کی تاریخ ہے، کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو یہ مہینے کی 10 راتیں اللہ کے یہاں بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی راتیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نیکی کو کرنا ہے تو نیکی کے جو بڑے بڑے فضیلت کے چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے، کر نہیں پاتا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کرنے والوں نے اس کو غنیمت سمجھا تو رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل کیے۔ بہت سے لوگوں کو وقت نہیں ملا جس کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندو محروم نہ ہو، میں تمہیں پھر بھی وقت دیتا ہوں، تم ان فضیلتوں کو حاصل کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، مجھ کو منا لو، میرے آگے آ جاؤ۔ فرمایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں، یہ اتنی فضیلت والے دن ہیں، ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اس کی فضیلت، ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر۔ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ اس رات میں عبادت کرنے سے جو ثواب اللہ دیتے ہیں، وہ ثواب اب آنے والی راتوں میں سے کسی ایک رات میں بندہ عبادت کرتا ہے یا بندی عبادت کرتی ہے، اللہ اس کو وہ ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ رب کی طرف سے مہربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رب کی طرف سے بندوں پر رحم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ
ان چیزوں کو ہم جس طرح اور دنوں میں غفلت سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی ان دنوں کو ہم کھو دیں تو نقصان نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا، نقصان ہمارا اپنا۔ یہ بچوں کو خاموش کراؤ بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تو ان دنوں میں ایک چیز یہ ہے کہ 10 دن میں سے ایک دن روزہ رکھیں تو 1 سال کے برابر، رات عبادت کریں تو لیلۃ القدر کے برابر۔ دوسری چیز ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا بندی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ رکھے، عرفے کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ۔ تو روزہ پھر اسی دن فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک، یہ کل 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ چاند کی اس کے عصر تک، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت پر جن پر نماز فرض ہے، اللہ رب کے نبی نے فرمایا نماز کے بعد اس تکبیر کو بلند آواز سے کہنا واجب ہے، 1 مرتبہ کہنا واجب۔ مرد حضرات مسجد میں اس طرح بلند آواز سے کہیں کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر سے مسجد گونج اٹھے۔ ہم باہر تو بہت لمبی لمبی بڑی بڑی آواز نکالتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینے میں ہمیں کتراتے ہیں، شرماتے ہیں میرے دوست۔ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر تشریق مسجدوں میں 5 دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی بڑائی جہاں بیان کی جاتی ہے تو وہاں ڈرنے کی، شرمانے کی، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تکبیر تشریق کیوں واجب ہے، اس کی تفصیل الگ ہے، میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز میرے دوستو، ان دنوں میں ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہم پر فرض تھی، مال ہمارے اوپر ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں قربانی کو ضروری سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود، طاقت کا مطلب قوت جسمانی نہیں میرے دوستو، مال کی طاقت، مال کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں کہ وہ میرے عیدگاہ کو آنے کے لائق نہیں۔ فلم یحضر مصلانا، ہمارے عیدگاہ کو حاضر نہ ہو، وہ کہیں اور چلے جائیں۔ تو یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے، یہ کتنی بڑی ناراضگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس لیے مالداروں پر جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی ادا کرنا، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں خون بہانا، اس سے اللہ جتنا خوش ہوتے ہیں کسی اور عمل سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا،
جانور کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. جس اخلاص کے ساتھ، جس استحضار کے ساتھ اللہ کو اپنے قرب حاصل کرنے کے ذریعے سے ہم نے جو قربانی دی ہے، یہ چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے. کل قیامت کے دن جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے چمڑے کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور گواہی دے گا، اے اللہ، اس نے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے اوپر چھری چلائی تھی، آپ اس کے عمل کو قبول کر لیجئے. جانور گواہی دے گا. دوستو، اتنا بڑا عمل ہے. آج ہم بہت سے کچھ کم فہم جو دین کو جو صحیح نہیں سمجھے، اللہ معاف فرمائے، وہ لوگ کہتے ہیں خون بہانے سے اللہ کو کیا ملتا. یاد رکھیں، اللہ کو کچھ نہیں ملتا. اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ میرے بندے میرا حکم پورا کرتے یا نہیں کرتے. اللہ یہ چاہتے، یہ دیکھتے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے خواب میں حکم دیا، اے ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. انی اذبحک فانظر ماذا تری. باپ بیٹے کے پاس آ کر کہتا ہے، بچہ 13 سال کی عمر کا ہے یا 7 سال کی عمر کا ہے، بعض روایتوں. اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جس کو حکم دیا گیا، وہ بھی وہ بچہ جو 120 سال کے بعد پیدا ہوا، آخری عمر میں پیدا ہوا. بتاؤ، اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ محبت اولاد سے ماں باپ کو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرے بیٹے کو بخار آ جائے، میرے بیٹا زخمی ہو جائے. کوئی باپ، کوئی ماں اپنے اولاد کے متعلق کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتے، زخمی ہونا بھی پسند نہیں کرتے. اب یہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے، جاؤ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر کے میرا قرب حاصل کرو. تو فوراً نہ آپ نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ اس میں کوئی تعویل کرتے ہیں. اے اللہ، میرے بیٹے کو ذبح کرنے سے تجھے کیا ملے گا؟ پوچھ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے پوچھا بھی نہیں. بیٹے سے آ کر کہا تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا، ابا جان مجھے ذبح کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن بیٹا نے بھی کہا کچھ نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے. اتنی بڑی بات بچے نے کہی. جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو اللہ یہ کہے کہ اے ابراہیم، میں تمہارا بچہ ذبح کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم میرا حکم پورا کرو گے کہ نہیں کرو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. جب تم نے میرے حکم کے لیے اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھا، میرے حکم کو سب سے آگے سمجھا، اب میں تمہارا بیٹا تمہیں سلامت دے دیتا ہوں. فوراً اللہ نے جنت سے دمبا اتارا، بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کیا گیا. اب یہ فرض کیا گیا ہر مسلمان جس کے اوپر اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس کو دمبا ذبح کرنا اور بکری بکرا ذبح کرنا، قربانی کا جانور بڑا ہو چھوٹا ہو ذبح کرنا واجب قرار دیا. اور اس عمل کو تا قیامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احسان فرما دیا. ورنہ تو اس امت سے پہلی بھی کئی امتیں گزری، لیکن ان پر یہ چیز اللہ نے سنت اور واجب نہیں تھی. یہ ہم پر اللہ نے احسان فرمایا.
اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جانوروں کو قربان کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو پیسہ دے دیں، کسی بیوہ کو پیسہ دے دیں، کسی غریب کی شادی میں مدد کر دیں۔ اللہ کے حکم کے آگے کتنا بھی بڑا عمل کر لو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اللہ نے جس حکم کو کہا ہے اس حکم کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم میں کبھی حجت نہیں کرنا میرے دوست۔ ہم بندے ہیں، بندہ اسی کو کہتے ہیں اپنے آقا کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنے کو بندگی کہتے ہیں۔ اگر چون و چرا کوئی کرتا ہے تو وہ بندہ نہیں ہے۔ اسی لیے فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ نے کہا جب ابراہیم نے، اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان دونوں حضرات نے اللہ کے حکم کے پورا کیا تو ان کے لیے اللہ نے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے وہ یہ لفظ ہے فلما اسلم، جب یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ کیا مطلب مسلمان کا؟ مسلمان کا مطلب یہ دونوں اللہ کے آگے جھک گئے۔ مسلمان جھکنے کو کہتے ہیں، مسلمان اکڑنے کو نہیں کہتے۔ تو یہ دونوں آگے اپنے رب کے حکم کے جھک گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے پیشانی کو اللہ کے آگے پیش کر دیے۔ تو اس لیے درخواست ہے اللہ کے اس فریضے کو پورا کریں میرے دوست، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات، قربانی کس طرح واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے بہت سے لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے، میں اس سال میں اپنے دادا کی طرف سے، اپنے ماموں کی طرف سے، اپنے نانا کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے ادا کروں گا۔ اب ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ سال دادا کے لیے، آتے سال نانا کے لیے، پھر آنے والے سال اپنے والد کے لیے، پھر آنے والے سال ایسا نہیں میرے دوست۔ ہر وقت ہمارے اوپر اگر فرض ہے تو پہلا اپنا فرض ضروری ادا کرنا۔ جیسے نماز فرض ہے کہ میں اپنے نانا کے لیے نماز پڑھوں گا، اپنے دادا کے لیے نماز پڑھوں گا، نہیں، پہلے ہمارا فرض ضروری ہے۔ ہمارا فرض مکمل ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے اعتبار سے قربانی اور بھی دے سکتے ہیں۔ ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصوں میں اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ایک بڑا جانور ہم لے گئے، اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اس لیے کہ آپ کا احسان ہم پر بہت ہے۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں کس نے بتائیں؟ اللہ کے نبی نے بتائیں۔ جب اللہ کے نبی نے بتائیں تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے نام پر ایک حصہ، والدین کے نام پر اگر ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، نہیں ہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ اب والدین کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ایصال ثواب کے اعتبار سے بھی، زندہ ہیں تو بھی ان کی طرف سے دے سکتے ہیں، اور اپنے اوپر، اپنے گھر والی کے اوپر، یہ ساری چیزیں ایسے ایک جانور میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں پیش کرے تو اللہ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے سوائے جانور کی قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کریں۔